بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کا مفسر جمی تعارف لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں مکمل سورہ فاتحہ کا نزول، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ میں جو مضمون پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں مکمل آج میں تفصیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ کا تعارف، سب سے پہلے اس کا مقام نزول ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور دوسری دفعہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ تھا مقام نزول کہ سورہ فاتحہ کیسے نازل ہوئی اور کہاں کہاں پہ نازل ہوئی۔ تو اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ رکوع اور آیتیں کتنی ہیں۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے 15 نام ہیں جو مشہور نام ہیں۔ سب سے پہلا نام جو سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ نام ہے۔ دوسرا نام، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو۔ تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اب 5واں نام، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 سے لے کے 8 تک دین کے بنیادی امور کا جامعہ ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9 سے لے کے 10 تک شفا کے باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اب 11 سے لے کے 15 تک دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدعا، پہلا نام ہے اس کا سورۃ الدعا، اور دوسرا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، اور تیسرا نام ہے سورۃ السوال، چوتھا نام ہے سورۃ المناجہ، اور 5واں نام ہے سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ 11 سے 15 تک تھا، تو یہ 15 نام میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ شریف کے، الحمد شریف کے 15 نام جو بہت مشہور ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے فضائل آپ کو بتاتا ہوں۔ احادیث کی روشنی میں اس کے 4 اہم فضائل آپ کو بتاتا ہوں سورہ فاتحہ شریف کے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم کی وہ سورت ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہے، پہلا نور سورہ فاتحہ شریف ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ ہم بہت خوش قسمت امت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں دو نور ملے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اب تیسری حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن سورہ فاتحہ شریف۔ چوتھی حدیث آ جائیں آپ، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب یہ ہمیں سب سے بڑی ایک حدیث مل گئی کہ ام الشفا سورہ فاتحہ شریف ہے، جو بیمار ہے اس کو دم کریں، کیونکہ سرکار نے فرما دیا۔ اب جب سرکار نے فرما دیا تو سرکار کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، سرکار کا فرمان حق ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے مضامین سے مراد سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا؟ تو سب سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان، اس کے رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 پہ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پہ اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ حضرت سید الامیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید المرسلین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من کے یعنی کتنے ہر 1000 اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو آگے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس قول کی تفسیر کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ تفسیر لکھنا چاہیں تو اس تفسیر کے جو جز لفظ بنتے ہیں وہ تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں، تو پھر جا کے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل، شریعت کے اب اس میں شرعی مسائل آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ شرعی مسائل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جوہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ سنیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو یہ احادیث میں آپ کو سنا رہا تھا۔ شرعی مسائل کے بارے میں
اب ایک مناظرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس گھر سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو تاکہ میں اسے مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا یہ تم سے سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا تم سب کے خلاف دلیل قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم سب پر لازم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی ہر بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز پر اپنا امام مان لیا تو اس کی قرات کرنا ہمارا قرات ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کے فضائل، سورہ فاتحہ کے بارے میں مکمل تعارف اور سورہ فاتحہ کے شرعی مسائل۔ تو آج کی یہ میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ساری امت میں شیئر کریں تاکہ سورہ فاتحہ کے تمام تر جتنے میں نے آپ کو فضائل احادیث کی روشنی میں بتائے وہ ساری امت کو اس کے بارے میں معلومات مل سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے۔